अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद है। आज हम द फ़ारेनहाइट 451 का 5वां एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। खुशकिस्मती से ऐसे अजीब लोग अक्सर नहीं होते। हमें मालूम है कि किस तरह ज़्यादातर को चुप करवाना है। आप लकड़ी और मेखों के बगैर घर नहीं बना सकते। अगर आप सियासी तौर पर किसी आदमी को नाखुशगवार नहीं करना चाहते तो उसे दोज़ख मत दो। या तो एक या एक भी ना हो तो बेहतर है। उसे भूल जाने दो कि जंग जैसी भी कोई चीज़ है। यह हुकूमत नाअहल है और टैक्स की दीवानगी है। अमन मोन्टाग सुकून। उन लोगों को ऐसे मुकाबले दो जिनमें मशहूर गानों के बोल, रियाज़ों के नाम और पिछले साल कितनी मकई आ गई थी इसके बारे में बताना हो। उन्हें गैर आतिशगीर मवाद से इतना भर दो कि उन्हें ऐसे ही हकायक और शानदार मालूमात से भर दो कि वो कुछ और सोचने के बारे में ना सोच सके। इन्हें एहसास हो कि वो भी कोई काम कर रहे हैं बगैर हरकत किए, और वो खुश होंगे क्योंकि इस किस्म के हकायक तब्दील नहीं होते। उन्हें फ़लसफ़ा और समाजियात जैसी मुश्किल चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं। उनके साथ उदासी जुड़ी है। आज कोई भी आदमी जो टीवी को उतार कर एक से दूसरी दीवार पर लगा सकता है, उस इंसान से ज़्यादा खुश है जो कायनात की पैमाइश करना चाहता है। ये सब इंसान को महज तन्हाई और उदासी का एहसास दिलाते हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी कोशिश की है। इसलिए ये सब भाड़ में जाएं। चलो पार्टी करते हैं। गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों की रेस लगाते हैं। सेक्स और ड्रग्स में शब रोज गुजारते हैं। क्या हुआ? जो ड्रामा फजूल या फिल्म बकवास है, मुझे डंग मारो, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ठोस तफरीह चाहिए। बैटी खड़ा हुआ। मुझे चलना चाहिए। आज के लिए इतना भाषण काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है मैंने हर चीज़ वाज़ेह कर दी है। तुम्हें ज़रूर एक बात याद रखने की ज़रूरत है मोन्टाग, कि हम खुशियाँ बांटने वाली सरकार हैं और हम लोगों को नाखुश करने वाले मौजों के खिलाफ डट कर खड़े होते हैं। हमें अपनी सारी दुनिया को किसी फलसफे में गर्क नहीं करना, बल्कि उनका सामना करना है। हमारा इन्हिसार तुम पर है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम अपनी अहमियत से आगाह हो। इस खुशियों भरी दुनिया के लिए तुम बहुत अहम हो। बेटी ने मोन्टाग का सुन हाथ दबाया। मोन्टाग साकत बैठा था, जैसे पूरा घर गिर रहा हो और वो हिल ना सकता हो। मेल्ड्रिड दरवाजे से गायब हो चुकी थी। एक आखिरी बात, बेटी बोला। अपने कैरियर में कम से कम एक बार हर फायरमैन को तजस्सुस होता है। किताबें क्या कहती हैं? वो सोचता है हैरानी से। और इस तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए, हाँ मोन्टाग मेरी बात मान लो, मैंने अपने वक्त में इनमें से कुछ को पढ़ा था, ये जानने के लिए कि इन किताबों में क्या है, और किताबें कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं। ना ही यकीन कर सकते हैं। वो ऐसे लोगों के बारे में है जिनका कोई वजूद नहीं। तो खयालाती अफसाने, और अगर वो नॉन फिक्शन है तो ये बदतर है। एक प्रोफेसर दूसरे को बेवकूफ़ कह रहा है, एक फलसफी दूसरे का गला पकड़ रहा है। ये सब चांद तारों और सूरज के पीछे भाग रहे हैं, और इस बीच तुम खो जाओगे। और अगर मेरा मतलब है कि कोई फायरमैन गलती से कोई किताब घर ले आए, और उसकी ऐसा करने की नीयत नहीं थी। मोन्टाग ने महसूस किया कि जैसे खुले दरवाजे ने अपनी बड़ी खाली आंखों से देखा हो। एक कुदरती गलती, महज तजस्सुस, बेटी ने कहा। हम वावेला नहीं मचाते, ना ही पागल होते हैं। हम फायरमैन को 24 घंटे किताब रखने देते हैं। अगर तब तक वो उसे जला ना दे तो हम उसके लिए जला देते हैं। बिल्कुल। मोन्टाग का मुंह खुश्क था। ठीक है, क्या तुम आज दूसरी शिफ्ट में आओगे? रात को? मोन्टाग, पता नहीं, मोन्टाग ने कहा। क्या? बेटी ने उसे हैरानी से देखा। मोन्टाग ने आंखें बंद कर ली। मैं बाद में आऊंगा शायद। अगर तुम ना पहुंचे तो हम सब तुम्हें याद करेंगे, बेटी ने कहा, और कुछ सोचते हुए पाइप जेब में रख लिया। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मोन्टाग ने सोचा। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना, बेटी बोला। वो मुड़ा और खुले दरवाजे से निकल गया।
मोन्टाग ने खिड़की से देखा जब बेटी अपनी चमकती दमकती स्याह 4 रंग के साथ पीले रंग के शोले वाली चुकंदर में बैठा और चला गया। गली के उस पार और वहां नीचे घर जिनके सामने सहन नहीं था। वो क्या था जो एक दोपहर क्लैरस ने कहा था? मेरे अंकल कहते हैं कि एक वक्त था जब घरों के सामने सहन बनाए जाते थे और लोग कभी कभार वहां बैठते थे रात में, या जब वो बातें करना चाहते हों या खुश रहना चाहते हों। बाज़ औक़ात वो वहां बैठते थे और चीज़ों के बारे में सोचते। मेरे अंकल कहते हैं कि माहिर तामीरात ने सहन बनाने छोड़ दिए क्योंकि वो अच्छे दिखते थे, पर असल वजह यह है कि जो सब लोगों से छुपी है। वो नहीं चाहते कि लोग फारिग बैठें या सोचें या बातें करें, पर इस वक्त लोग बहुत बोलते हैं और उनके पास सोचने के लिए भी वक्त होता है। इसलिए उन्होंने सहन बनाने छोड़ दिए और बाग भी। अब बैठने के लिए ज्यादा बाग नहीं, अब झूलने के लिए कुर्सियां भी नहीं। वो कितनी आरामदेह थी। मेरे अंकल कहते हैं और मेरे अंकल कहते हैं और मेरे अंकल और मेरे अंकल। उसकी आवाज मध्यम हो गई। मोन्टाग मुड़ा और उसने अपनी बीवी की तरफ देखा जो एक नश्तर कार से बात कर रही थी, और उसने उसे कहा, मिसिज मोन्टाग। वो कहाँ था? इधर उधर की बातें, मिसिज मोन्टाग, उसने दोबारा कहा। वो हर थोड़ी देर बाद उससे मुखातिब कर रहा था और उसके होंठों से बड़ी खूबसूरती से मिसिज मोन्टाग जारी हो रहा था। उसने $100 में ये मशीन खरीदी थी। बोलने का अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई बहुत अजीज हो, जैसे एक बहुत ही प्यारा दोस्त। मिसिज मोन्टाग, इधर देखें। उसने सर मोड़ा, अगरचा वो उसे नहीं सुन रही थी। मोन्टाग बोला, मुझे थोड़ी सी हिम्मत करने की कोशिश करनी है। मैं आज या कल या दोबारा कभी भी फायर हाउस पर काम नहीं करना चाहता। तुम आज रात जा रहे हो, है ना? पता नहीं। इस वक्त मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को तोड़ना चाहता हूँ। मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। जाओ गाड़ी ले जाओ। नहीं शुक्रिया। गाड़ी की चाबियां मेज पर रखी हैं। मैं जब भी ऐसा महसूस करती हूँ तेज गाड़ी चलाना पसंद करती हूँ। उसे 95 के करीब ले जाओ और बड़ा लाजवाब महसूस होता है। कभी कभार मैं सारी रात गाड़ी चलाती हूँ और वापस आ जाती हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मुल्क से बाहर बहुत मज़ा आता है। मैं खरगोशों को मारती हूँ या कबूतरों को। जाओ गाड़ी को ले जाओ। नहीं, मैं नहीं चाहता। इस बार मैं एक मुज़हका खेज चीज़ पर जमे रहना चाहता हूँ। ओ खुदा, मेरा सर फट रहा है। मैं नहीं चाहता था। मैं इतना नाखुश हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं नहीं जानता कि क्यों। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा वज़न बढ़ रहा है। मैं मोटा महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को संभाला हुआ हो और पता नहीं क्या। मैं किताबें भी पढ़ना शुरू कर सकता हूँ। वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। क्या वो ऐसा नहीं करेंगे? उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो शीशे की दीवार पार हो। वो अपने कपड़े पहनने लगा और बेचैनी से ख्वाबगाह में चक्कर काट रहा था। बल्कि हाँ, ये एक अच्छा ख्याल हो सकता है, इससे पहले कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाऊं। तुमने बेटी को सुना? तुमने उसकी बातें सुनी? उसके पास सारे जवाब हैं। वो सही कहता है। खुशी जरूरी है, मजा ही सब कुछ है। और इस सब के बावजूद मैं वहां बैठा खुद से कहता हूं कि खुश नहीं हूं। मैं खुश नहीं हूं। मैं हूं। मेल्ड्रिड का चेहरा चमक रहा था, और मुझे इस पर फख्र है। मैं कुछ करने वाला हूं, मोन्टाग ने कहा। मैं फिलहाल नहीं जानता कि क्या, पर मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। मैं इन फजूलियात में फंस कर थक गई हूं, मेल्ड्रिड ने कहा और वापस टीवी की तरफ मुड़ गई। मोन्टाग ने दीवार पर लगा वॉल्यूम कंट्रोल छुआ और अनाउंसर बेआवाज हो गया। मिली? वो रुका। ये घर तुम्हारा भी है और मेरा भी। मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाजा यही है कि अब मैं तुम्हें कुछ बताऊं। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं खुद भी इसको तस्लीम नहीं कर रहा था। मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मैं पिछले साल से छुपाए हुए हूँ। मैंने ऐसा बार बार किया। मुझे नहीं मालूम क्यों, पर मैंने ऐसा किया और तुम्हें नहीं बताया।
اس نے ایک سیدھی پشت والی کرسی کو پکڑا اور آہستہ آہستہ اسے اندر ہال میں لے گئی، داخلی دروازے کے پاس، اور اس پر چڑھی اور لمحے کے لیے اس پر کھڑا رہا جیسے چوکی پر مجسمہ ہو۔ اس کی بیوی نیچے کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اے سی کی گرل کو ہٹایا۔ اس کے اندر بہت پیچھے دائیں طرف دھات کا ایک اور رکاوٹ کو ہٹایا اور بنا دیکھے ایک کتاب نکالی اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ رکھا اور 2 کتابوں کو نکالا اور بنا دیکھے زمین پر پھینک دیا۔ وہ اپنے ہاتھ ہلاتا رہا، کتابیں پھینکتا رہا، چھوٹی، بہت بڑی، پیلی، لال اور ہری۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو اس کی بیوی کے قدموں میں ڈھیر کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے افسوس ہے، اس نے کہا، میں نے واقعی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک ساتھ اس میں ہیں۔ میلڈریڈ ایسے پیچھے ہٹی جیسے اسے چوہوں کے ٹولوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو جو اچانک زمین سے نکل آیا ہو۔ وہ اس کی تیز سانسوں کو محسوس کر سکتا تھا، اس کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیل رہی تھیں۔ میلڈریڈ نے اس کا نام لیا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر کراہتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک کتاب چھپٹ کر باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ مونٹاگ نے اسے پکڑ لیا، وہ چیخ رہی تھی۔ اس نے اسے دبوچے رکھا جبکہ وہ لڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں ملی، نہیں، رکو، بس کرو، اسے روکو، تم کیا کرنا چاہتی ہو، بس کرو۔ اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ مونٹاگ نے اسے دوبارہ تھپڑ مار کر جھٹکا دیا۔ میلڈریڈ نے اس کا نام پکارا اور رونے لگی۔ ملی، وہ بولا، میری بات تو سنو، مجھے سمجھانے کا وقت تو دو، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم انہیں جلا نہیں سکتے، میں ایک بار انہیں پڑھنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، پھر کچھ کیپٹن بیٹی کی باتیں سچ ثابت ہوئیں تو ہم انہیں مل کر جلائیں گے، میرا یقین کرو، ہم مل کر اسے نظر آتش کریں گے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس کے چہرے پر اس کو ہی نہیں خود کو بھی دیکھ رہا تھا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے، چاہے ہمیں یہ پسند آئے یا نہیں، ہم اس میں ایک ساتھ ہیں۔ ان تمام سالوں میں میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن اب مانگ رہا ہوں، میں اس لیے اس کی التجا کرتا ہوں۔ ہمیں کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا، پتہ لگانا ہوگا کہ آخر کیوں سب کچھ ہوا، میں اور تم اور ہماری دور دراز راتیں اور گاڑیاں، میں اور میرا کام، ہم کھائی کی طرف جا رہے ہیں ملی، خدا را، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، یہ آسان نہیں ہوگا، ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، پر شاید ہم سب ٹکڑوں کو جوڑ سکیں اور پتہ لگا سکیں کہ ہم دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی تمہاری بہت ضرورت ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کتنی، اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو 24 یا 48 گھنٹوں کے لیے برداشت کر لو، میں صرف اتنا چاہتا ہوں، اس کے بعد سب ختم، میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، اور اگر یہاں کچھ ہوا تو اس سارے کھلارے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز گڑبڑ کا باعث ہے اور شاید اسے کسی اور کے حوالے کر سکیں۔ وہ مزید لڑ نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے اسے جانے دیا۔ وہ اس سے دور ہو گئی، وہ دیوار سے فرش پر گھسٹ گئی، وہ کتابوں کو دیکھتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ میلڈریڈ کے پاؤں نے ایک کتاب کو چھوا، اس نے پاؤں کھینچ لیا۔ وہ عورت، اس رات، ملی، تم وہاں نہیں تھی، تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور کلیرس، تم نے کبھی اس سے بات نہیں کی، میں نے اس سے بات کی، اور بیٹی جیسے آدمی سے ڈرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی ان سے کیوں ڈرتا ہے۔ میں اسے جھٹکتا رہا۔ کل رات فائر ہاؤس میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، میں خود کو بھی پسند نہیں کرتا، اور میں نے سوچا کہ سب سے بہتر ہوگا کہ فائر مین کو ہی جلا دیا جائے۔ گائے، داخلی دروازہ میٹھی آواز میں بولا، مسز مونٹاگ، مسز مونٹاگ، یہاں کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے، مسز مونٹاگ، مسز مونٹاگ، کوئی آیا ہے۔ بہت ہی مٹھاس کے ساتھ وہ دروازے کو کھولنے لگا اور ہر جگہ کتابوں کا ڈھیر تھا۔ بیٹی، میلڈریڈ نے کہا۔ وہ واپس آ گیا، اس نے سرگوشی کی۔
داخلی دروازے نے کچھ کہا، یہاں کوئی آیا ہے؟ ہم جواب نہیں دیں گے۔ مونٹاگ نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور آہستہ سے گھبراہٹ میں کتابوں پر جھپٹ کر کانپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے ساری کتابوں کو واپس روشن دان میں چھپا دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بیٹی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوبارہ جھک گیا اور سامنے والی دیوار سے پھر آواز آئی۔ پہلے سے زیادہ اصرار سے مونٹاگ نے ایک چھوٹی سی کتاب اٹھائی۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اس نے کتاب کو درمیان سے کھولا۔ ہم شروع سے شروع کریں گے، میرا خیال ہے۔ وہ اندر آئے گا، میلڈرڈ چلائی، اور ہمیں کتابوں سمیت جلا دے گا۔ داخلی دروازے کی آواز مدھم پڑ گئی۔ اب وہاں خاموشی تھی۔ مونٹاگ نے دروازہ پار کسی موجودگی کو محسوس کیا، انتظار کرتے اور سنتے ہوئے، اور پھر قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ دیکھتے ہیں کیا ہے، مونٹاگ نے کہا۔ اس نے یہ الفاظ رک کر اور خوفناک خود شعوری کے ساتھ کہے۔ اس نے ایک یا دو یہاں وہاں درجن بھر صفحات پڑھے اور آخر میں کہا، یہ شمار کیا جاتا ہے کہ 11,000 افراد کئی بار موت کا شکار ہو چکے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شروع میں ہی اپنے انڈوں کو توڑ دیتے ہیں۔ میلڈرڈ اس سے کچھ دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں، کیپٹن بیٹنگ نے ٹھیک کہا تھا۔ ادھر، مونٹاگ بولا۔ ہم پھر سے شروع کریں گے۔ وہ دوپہر تک پڑھتے رہے، جبکہ خاموش گھر پر آسمان سے نومبر کی بارش گرتی رہی۔ وہ ہال میں بیٹھے رہے، کیونکہ پارلر بہت خالی اور اپنے آتش باز رنگوں کے بغیر بڑا پھیکا تھا۔ پارلر مر چکا تھا، اور میلڈرڈ تاثرات سے خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ مونٹاگ فرش پر بیٹھا پہلو بدلتا ایک صفحے کو 10 بار بلند آواز میں پڑھتا رہا۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ دوستی کب بنتی ہے، مثلاً ایک برتن میں قطرہ قطرہ کچھ ڈالتے رہنا، اور پھر آخری قطرہ اسے بہا دیتا ہے، تو یہ ایک سلسلہ وار نرمی جو دل کو بھر دیتی ہے۔ مونٹاگ بارش کو سنتا رہا۔ کیا یہ وہی ہے جو ساتھ والے گھر کی لڑکی میں تھا؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ مر چکی ہے، کیوں نہ ہم کسی زندہ کے بارے میں بات کریں؟ مونٹاگ نے اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا جب وہ کانپتا ہوا ہال سے کچن میں آ گیا، جہاں وہ دیر تک بارش کو کھڑکیوں سے ٹکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ کپ کپاہٹ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سرمئی روشنیوں میں ہال میں واپس آیا۔ اس نے ایک اور کتاب کھولی۔ میرا پسندیدہ موضوع میں خود ہوں۔ اس نے بے آرامی سے کمر سیدھی کی۔ میرا پسندیدہ موضوع میں خود ہوں۔ اوہ، میں سمجھ پا رہی ہوں، میلڈرڈ نے کہا، لیکن کلیرس کا پسندیدہ موضوع اپنا آپ نہیں تھا، بلکہ باقی سب کچھ تھا۔ اور میں بھی۔ کئی سالوں بعد وہ پہلی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ پہلی تھی جس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میرا بھی کوئی وجود ہے۔ اس نے 2 کتابوں کو اٹھایا۔ یہ لوگ کافی عرصہ ہو چکا ہے مر چکے ہیں، اور ان کے نام اس طرح یا اس طرح کلیرس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ داخلی دروازے پر باہر بارش میں ایک مدھم کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ مونٹاگ اپنی جگہ تھم گیا۔ اس نے میلڈرڈ کو دیوار سے لگتے دیکھا۔ باہر کوئی ہے۔ دروازہ دروازہ ہمیں بتاتا کیوں نہیں؟ میں نے اسے بند کر دیا۔ دروازے کے نیچے ایک دھیمی جانچتی ہوئی سونگ۔ برکی باپ نے سانس چھوڑا۔ میلڈرڈ ہنسی۔ یہ صرف ایک کتا ہے۔ تم کہو تو اسے بھگا دوں؟ تم جہاں ہو وہیں رہو۔ خاموش۔ سرد بارش برستی رہی اور بند دروازے کے نیچے نیلی بجلی کی ہوا اڑتی رہی۔ چلو واپس کام کریں، مونٹاگ نے خاموشی سے کہا۔ میلڈرڈ نے ایک کتاب کو لات ماری۔ کتابیں انسان نہیں ہیں۔ تم پڑھتے ہو اور میں ارد گرد دیکھتی ہوں جہاں کوئی نہیں۔ مونٹاگ نے پارلر کو گھورا، جو مرا ہوا اور سورج میں چمکتا خالص سمندر کا پانی تھا۔ اب، میلڈرڈ بولی، میرا خاندان میرے لوگ ہیں جو مجھے ہنساتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں اور وہ نظر آتے ہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ اور اگر کیپٹن بیٹی کو اس کتابوں کے بارے میں پتہ چل گیا؟ اس نے اس بارے میں سوچا اور اس کا چہرہ حیرت اور خوف سے چمکا۔ تو وہ آئے گا اور ان کے ساتھ گھر کو بھی جلا دے گا، اور میرے خاندان کو بھی۔ یہ بھیانک ہے۔
ان پیسوں کے بارے میں سوچو جو ہم نے لگائے. میں کیوں پڑھوں؟ کس لیے؟ اس لیے؟ کیوں؟ مونٹاگ بولا. اس رات میں نے دنیا کا خطرناک ترین سانپ دیکھا جو مرا ہوا تھا پر زندہ تھا. وہ دیکھتا مگر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. تم اس سانپ کو دیکھنا چاہو گی؟ وہ ہاسپٹل کے ایکلرجنگ وارڈ میں ہے جہاں انہوں نے تمہارے اندر سے نکال کر تمام کوڑے کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. تم چل کر اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ شاید وہ تمہیں گائے مونٹاگ کے نام سے دکھا دیں، یا پھر تم اس گھر میں جانا چاہو گی جو پچھلی رات جلایا گیا، اور اس عورت کی ہڈیوں کی راکھ کو دیکھو گی جس نے خود اپنا گھر جلا دیا. اور کلیرس میکلارن کا کیا؟ ہم اسے کہاں ڈھونڈیں؟ مردہ خانے میں؟ سنو. بمبار ہانپتے ہوئے آسمان سے اس کے گھر کے اوپر کے آسمان سے گزر گئے، جیسے ایک بڑبڑاتا ہوا، سیٹی بجاتا ہوا ایک نہ نظر آنے والا پنکھا خالی پن میں چکر لگا گیا تھا. یسوع خدا، مونٹاگ نے کہا، ہر گھنٹے آسمان میں یہ لانتی چیز بڑھتی جا رہی ہے. کیوں یہ بمبار ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کوئی اس بارے میں بات کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ ہم نے 2 ایٹمی جنگیں شروع کی اور جیتیں 2022 سے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اتنا مزہ کر رہے ہیں کہ ہم باقی دنیا کو بھول گئے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ہم بہت امیر ہیں یا باقی دنیا والے غریب ہیں؟ اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ میں نے افواہیں سنی ہیں، دنیا بھوک سے مر رہی ہے لیکن ہمارا پیٹ بھر رہا ہے. کیا یہ سچ ہے کہ ساری دنیا محنت کرے اور ہم فائدہ اٹھائیں؟ اس لیے وہ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں. میں نے نفرت کے بارے میں بھی افواہیں سنی ہیں. ایک لمبے عرصے تک. تم جانتی ہو کیوں؟ میں نہیں جانتا. یہ یقین ہے شاید کتابیں ہمیں اس اندھیری غار سے آدھا نکال لیں، وہ ہمیں دوبارہ احمقانہ غلطیاں کرنے سے روک لیں. میں پارلر میں ان بے وقوف کمینیوں کی بات نہیں سنتا. میرے خدا، ملی، کیا تم نہیں دیکھتی کہ ایک دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کتابوں کے ساتھ؟ اور شاید ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. میلڈن نے جھپٹ کر فون پکڑا. وہ ہنسی. ہاں، آج رات وائٹ کلاؤن آن ہے. مونٹاگ کچن میں آ گیا، کتاب نیچے رکھ دی. مونٹاگ، اس نے خود سے کہا، تم بہت بے وقوف ہو. ہم یہاں سے کہاں جائیں؟ کیا ہم کتابوں کو جلا دیں اور اس کے بارے میں بھول جائیں؟ اس نے میلڈن کی ہنسی کے شور کے باوجود کتاب کھولی اور پڑھنے لگا. بیچاری ملی، اس نے سوچا. بیچارے مونٹاگ، یہ تمہارے لیے بھی کیچڑ ہے. اتنی دیر بعد تمہیں کہاں استاد ملے گا؟ رکو. اس نے آنکھیں بند کر لی. ہاں، بالکل. اس نے خود کو سال پہلے باغ کے بارے میں سوچتے ہوئے پایا. یہ سوچ پہلے بھی کئی دفعہ اس کے ذہن میں آئی تھی، پر اب اسے مکمل طور پر یاد آ گیا تھا کہ وہ پارک میں کس دن تھا جب اس نے ایک آدمی کو سیاہ لباس میں ملوث اپنے کوٹ میں کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا. بوڑھا اچھلا جیسے ابھی دوڑ پڑے گا اور مونٹاگ بولا، رکو. میں نے کچھ نہیں کیا. بوڑھا کانپتے ہوئے رویا. کسی نے ایسا نہیں کہا. وہ مدھم سبز روشنی میں ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے خاموش بیٹھے رہے، اور پھر مونٹاگ نے موسم کے بارے میں بات چھیڑ دی اور بوڑھے نے ہلکی آواز میں جواب دیا. یہ ایک خاموش اور عجیب ملاقات تھی. بوڑھے آدمی نے بتایا کہ وہ انگریزی کا ریٹائر پروفیسر ہے جنہیں 40 سال پہلے برخاست کر دیا گیا تھا جب آخری آرٹ کالج اور کلیل طلبہ اور سرپرستی بند کر دی ہوئی. اس کا نام فیبر تھا، اور جب اس کا مونٹاگ سے خوف ختم ہوا تو وہ پرجوش انداز میں بولنے لگا، آسمان اور درختوں اور پارک کو دیکھتے ہوئے. جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مونٹاگ سے کچھ کہا اور مونٹاگ نے محسوس کیا کہ وہ ایک بے ربط نظم تھی. پھر آدمی کی ہمت میں اضافہ ہوا اور اس نے کہا، جو ہم نے کہا وہ ایک نظم تھی. فیبر نے اپنے کوٹ کی بائیں جیب میں ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ نرمی سے بول رہا تھا، اور مونٹاگ جانتا تھا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو ایک شاعری کی کتاب اس کے کوٹ سے نکلے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے ہاتھ بیکار اور سن گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے. میں چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا جناب، فیبر نے کہا. میں چیزوں کے معنی پر بات کرتا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں اور جانتا ہوں کہ میں زندہ ہوں.
اور بس اتنا ہی تھا اور کچھ نہیں۔ 1 گھنٹہ شاعری سنتے اور مونٹاگ نے کچھ پوچھے بغیر کہ وہ فائر مین ہے، فیبر نے کانپتے ہاتھوں سے ایک کاغذ کا ٹکڑے پر اپنے گھر کا پتہ لکھا۔ اگر آپ کوئی کارروائی کرنا چاہیں اور جب کبھی آپ کو مجھ پر غصہ آ جائے۔ میں غصہ نہیں ہوں، مونٹاگ نے کہا حیرت سے۔ ہال میں میلڈرڈ کے کہکے گونج رہے تھے۔ مونٹاگ اپنی الماری تک گیا۔ وہ خواب گاہ میں تھی اور وہ اپنے کاغذات دیکھنے لگا جن پر لکھا تھا مستقبل کی تحقیقات۔ فیبر کا نام وہاں تھا۔ اس نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا، نہ اس کا نام مٹایا۔ اس نے ایک دوسرے فون پر نمبر ملایا۔ دوسری طرف درجن دفعہ فیبر کا نام گونجا جب تک کہ پروفیسر کی ہلکی آواز گونجی۔ مونٹاگ نے اپنے بارے میں بتایا اور اسے جواب میں طویل خاموشی۔ جی مسٹر مونٹاگ۔ پروفیسر فیبر، میرے پاس آپ کے لیے ایک عجیب سا سوال ہے۔ ملک میں انجیل کی کتنی کاپیاں بچی ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی جلد بچی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک جال ہے۔ میں کسی سے بھی فون پر بات نہیں کر سکتا۔ افلاطون اور شیکسپیئر کی کتنی جلدیں بچی ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ میری طرح تم بھی جانتے ہو، ایک بھی نہیں۔ پروفیسر نے فون کاٹ دیا۔ مونٹاگ نے فون رکھ دیا۔ ایک بھی نہیں؟ وہ فائر ہاؤس کی فہرست کے باس پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے فیبر سے یہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ حال میں میلڈرڈ کا چہرہ دبے دبے جوش سے چمک رہا تھا۔ میری سہیلیاں آ رہی ہیں۔ مونٹاگ نے ایک کتاب دکھائی۔ یہ پرانے اور نئے عہد نامے۔ دوبارہ شروع مت کرو۔ یہ دنیا کے اس حصے میں آخری جلد ہو سکتی ہے۔ تمہیں اسے آج واپس کرنا ہے نا؟ کیپٹن بیٹی جانتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے کون سی کتاب چرائی ہے۔ میں اس کا متبادل کیا دوں؟ مسٹر جیفرسن دے دوں یا مسٹر تھیور؟ کم قیمتی کون سی ہے؟ کیا میں متبادل دے دوں گا اور بیٹی جانتا ہے کہ میں نے کون سی کتابیں چرائی تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے پاس پوری لائبریری ہے۔ میلڈرڈ کا منہ بنا۔ وہ چلائی، تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہمیں برباد کر دو گے۔ زیادہ اہم کون ہے، میں یا انجیل؟ وہ غصے سے چلائی تھی اور وہ ایک موم کی گڑیا لگتی تھی جو اپنی گرمی میں پگھل رہی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں بیٹی کی آواز سن سکتا تھا۔ مونٹاگ بیٹھ جاؤ، دیکھو نزاکت سے، جیسے پھول کی پتیاں ہوں۔ پہلا صفحہ جلاؤ، دوسرا صفحہ جلاؤ۔ ہر ایک سیاہ تیلی بنتا جائے گا، خوبصورت نہیں۔ دوسرے کے بعد تیسرا اور یوں ہی کرتے جاؤ، ایک چین سموکر کی طرح، باب در باب۔ ساری بکواس جو ان الفاظ میں ہے، سارے جھوٹے وعدے، تمام غلط خیالات، تمام عمر رسیدہ فلسفے۔ وہاں بیٹی بیٹھا تھا، آہستگی سے حکم دیتا، اور کمرہ سیاہ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا جو ایک طوفان کی زد میں آ کر اکٹھے مر گئے۔ جتنی جلدی میلڈرڈ نے چیخنا شروع کیا، وہ اتنی ہی جلدی خاموش ہو گئی۔ مونٹاگ نہیں سن رہا تھا۔ اب صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے، اس نے کہا۔ رات بیٹی کو کتابیں دینے سے پہلے مجھے اس کی ایک نقل بنانی ہوگی۔ تم رات کو یہاں ہونا وائٹ کلاؤن کے لیے؟ اور میری سہیلیاں بھی تو آ رہی ہیں، میلڈرڈ چلائی۔ مونٹاگ دروازے پر رک گیا۔ اس کی میلڈرڈ کی طرف پوچھ تھی۔ جو ملی؟ خاموشی۔ کیا ہے؟ ملی؟ کیا سفید جوکر تم سے پیار کرتا ہے؟ جواب نہ داد۔ ملی؟ کیا؟ اس نے ہونٹوں کو دبا کر تر کیا۔ کیا تمہارا خاندان، یعنی کہ تمہارا ٹی وی والا خاندان تم سے پیار کرتا ہے؟ بہت زیادہ محبت، دل و روح سے محبت کرتا ہے؟ بتاؤ ملی۔ مونٹاگ نے محسوس کیا کہ اس کی پشت پر آہستگی سے پلکیں جھپکائی ہیں۔ تم ایسا فالتو سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس نے رونا چاہا، پر اس کی آنکھوں اور منہ کو کچھ نہیں ہوا۔ اگر تمہیں وہ کتا باہر نظر آیا، اس نے کہا، تم اسے میری طرف سے ایک لات مار دینا۔ وہ دروازے پر کھڑا جھچکا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ بارش رک چکی تھی اور صاف شفاف آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا۔
सहन, बागीचा और गली खाली थी। उसने एक ठंडी सांस खारिज की। उसने अपने पीछे दरवाजे पर जोर से लात मारी। वो सबवे पे था। मैं सुन हूं, उसने सोचा। ये सूजन मेरे चेहरे पर कब शुरू हुई? मेरा जिस्म में। उस रात जब मैंने अंधेरे में गोलियों की बोतल को ठोकर मारी, ऐसे जैसे अपने मुर्दा वजूद को मारी हो। ये कैफियत खत्म हो जाएगी, उसने सोचा। उसे थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं कर लूंगा। या फीवर मुझे ठीक कर देगा। कहीं तो कोई होगा जो मेरा हाथ और चेहरा लौटा देगा। यहां तक मेरी मुस्कुराहट, उसने सोचा। उसकी पुरानी जलाने वाली मुस्कुराहट खो गई थी। मैं उसके बगैर खो गया हूं। सब वे उसके सामने से गुजर रही थी। फीके रंग की लाइटें और स्याह टाइलें। उन्हें गिनते हुए वो खो गया। एक दफा जब वो बच्चा था, वो गर्मियों के एक नीले और गर्म दिन में समंदर के करीब एक पीली चोटी पर बैठा हुआ था। एक छन्नी को रेत से भरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बदतमीज कजन ने कहा था, इस छन्नी को भर दो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। जितनी तेजी से वो डालता था, इतनी ही तेजी से वो खाली हो जाती थी। उसके हाथ थके हुए थे। रेत निकलती जा रही थी, जबकि छन्नी खाली थी। जुलाई के वस्त में वहां बैठा, बिना आवाज पैदा किए, उसने आंसुओं को गालों पर गिरते हुए महसूस किया। क्या जेरे जमीन शहर के इस मुर्दा खाने में खड़े उसके जहन में वही छन्नी घूम रही थी? उसने नीचे देखा और खुद को अंजील खोले हुए पाया। वहां उसके इर्द गिर्द ट्रेन के इंतजार में कई लोग थे, और उसने किताब मुकद्दस को खोले रखा। उसके जहन में एक अहमकाना सोच ने जन्म लिया। मैं अगर तेजी से पढ़ूं और सारा पढ़ लूं, तो शायद छन्नी में कुछ रेत ठहर जाए। उसने पढ़ना शुरू किया। उसके गिर्द दुनिया घूमने लगी, और वो सोचने लगा, कुछ घंटों बाद यहाँ बैठी होगा, और मुझे उसको ये वापस करनी होगी। तो मुझे कुछ भी बोलना नहीं है। मुझे हर सत्र याद रखनी है, और मैं खुद कर लूंगा। उसने मुट्ठियों में किताब जकड़ी, जैसे किसी ने सूर फूंक दी हो। डेखम डेंटिफ्राइस, ये एक दांत साफ करने वाले केमिकल अशिया है। बकवास बंद करो, मोन्टाग ने सोचा। फूलों के खेतों के बारे में सोचो। डेखम डेंटिफ्राइस, इश्तिहार फिर से गूंजा। वो मेहनत नहीं करते। डेखम, कैनोल के खेतों पर गौर करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। डेंटिफ्राइस। उसने किताब को फाड़ कर खोला और अपना मुंह उसमें घुसेड़ दिया, जैसे वो नबीना हो। उसने बिना पल के झपकाए अलग अलग हर्फ को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इश्तिहार के शोर के बस पढ़ नहीं पा रहा था। डेखम, NFT। वो मेहनत नहीं करते, और ना ही खाली छन्नी से गर्म रेत की शदीद सरगोशी। डेखम से करता है। किनोल, किनोल, किनोल पर गौर करो। डेखम, दांतों का साबुन। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ये एक इल्तिजा थी। दिल खराश के मोन्टाग ने खुद को जमीन पर बैठा पाया। वहां मौजूद अजनबी लोग उसे पागल आदमी को चेहरे को घूर रहे थे। मुंह खुश्क था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथों में किताब थी और वो उसे घूर रहे थे। वहां लोग डेखम के गाने पर सर धुन रहे थे और जेरे लब गा रहे थे। हर कोई डेखम 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 के शोर में मस्त था। वहां भागने की जगह नहीं थी, और कोई भागना भी नहीं चाहता था। कैनोल के खेत। डेखम। मैंने कहा कैनोल। लोगों ने घूरा। चौकीदार को बुलाओ, ये आदमी। ट्रेन अपने मुकाम पर रुकी। डेखम, एक सरगोशी। मोन्टाग का मुंह बमुश्किल खुला। ट्रेन के दरवाजे एक सीटी के साथ खुले। मोन्टाग खड़ा हुआ, दरवाजे बंद होने लगे। मोन्टाग मुसाफिरों में से जगह बनाता, अपने जहन में चिल्लाता हुआ पूरी कुव्वत से बाहर निकल गया। उसने मशीनी सीढ़ियों को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो अपनी टांगों को महसूस करना चाहता था। अपने बाजू को हिलाना चाहता था, फेफड़ों को सिकुड़ते और फैलते हुए, और ताज़ी हवा चखना चाहता था। उसके पीछे एक आवाज भी थी, डैखम डैखम डैखम। फिर ट्रेन सांप की तरह भागती हुई सुरंग में गायब हो गई।